اور گورنمنٹ کا انرجی کنزرویشن پلان، یعنی جس طرح ہمارے پاس بجلی کی کمی ہو رہی ہے اور لوڈ شیڈنگز ہوتی ہیں اور انرجی کی جتنی اور فارمز ہیں، اس کو گورنمنٹ نے اس بات کے ساتھ جوڑا ہے کہ آپ صبح جلدی اٹھیں، جلدی کاروبار شروع کریں اور رات کو جلدی کاروبار بند کریں، ڈے لائٹ کا یا سورج کا فائدہ اٹھائیں اور اپنی انرجی کو کنزرو کریں۔ اس میں انہوں نے پورا پلان دیا ہے کہ کتنے پیسے بھی بچ سکتے ہیں اور کتنی آپ کے پاس جو انرجی کی ریسورس ہے وہ بچ سکتی ہے۔ سو اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی محمد کاشف چودھری صاحب، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں مرکزی تنظیم تاجران کے۔ السلام علیکم کاشف صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سو کاشف صاحب، یہ اس وقت جو تاجر برادری کو میرے خیال میں یہ بات زیادہ پسند نہیں آئی ہے حکومت کی، جو انہوں نے اس وقت پلان پیش کیا ہے۔ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ صرف صبح اٹھنا جلدی اور صبح کاروبار شروع کرنا اور رات کو جلدی کاروبار بند کرنا، یہ ایک جتنے تحفظات ہیں اس میں سے یہ بات ایسی ہے جو سب سے زیادہ شاید کھل رہی ہے۔ آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفاقی کابینہ نے بغیر سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے اور بغیر کسی سے بات چیت کیے اچانک یہ فیصلہ کر دیا کہ ملک بھر کے تمام کاروبار رات 8 بجے اور شادی ہال اور ریسٹورنٹ رات 10 بجے بند کر دیے گئے۔ ماضی اقدامات کیے، ایسے اقدامات کے نتیجے میں کبھی بھی توانائی کی بچت ممکن نہیں ہو سکی۔ اگر توانائی کی بچت ہی مقصود ہے تو پھر ہمارے صدر، وزیر اعظم ہاؤس، گورنر ہاؤسز، اسی طرح وزراء اعلیٰ ہاؤسز اور اسی طرح سرکاری جو تقریبات ہیں وہاں پر بجلی کی بچت کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے لگی لاکھوں سٹریٹ لائٹس، تفریحی مقامات اور اس طرح کی جتنی بھی بجلی راتوں کو فضول جلتی ہے اس کو بچایا جا سکتا ہے۔ اور پھر اہم بات، سردیوں کا موسم میں ابھی بجلی کا استعمال ہی بہت کم ہے، تو اب ان دنوں کے اندر اگر مارکیٹوں کو بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو گرمیوں کے اندر کیا صورتحال ہوگی؟ کاشف صاحب، میں اس میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ یہ وضاحت کیجئے کہ اس میں مسئلہ کیا ہے۔ یعنی آپ کو اگر یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ صبح جلدی دکانیں کھولیں، کراچی کے اگر معمولات دیکھے جائیں تو ہمارے پاس 12-1 بجے مارکیٹ کھلتی ہے، تو اگر وہ صبح 8 یا 9 بجے کھلے گی تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اور اگر رات 8-9 بجے بند ہو جائے گی، مطلب ایشو جاننا چاہ رہی ہوں میں اس میں۔ اگر حکومت اس کے اندر سنجیدہ ہے تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ نظام الاوقات سب سے پہلے حکومت سرکاری دفاتر کے تبدیل کرے۔ کر رہے ہیں وہ لوگ۔ جب سرکاری دفاتر میں دیر سے چھٹی ہوتی ہے، اس کے بعد لوگ شاپنگ کے لیے مارکیٹوں کی طرف نکلتے ہیں۔ اگر حکومت یہ چاہتی ہے جی، سرکاری دفاتر کے حوالے سے سوری انٹرپشن ہوتی ہے، مگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنے ملازمین ہیں ان میں سے 20% ملازمین کو وہ یہ کہیں گے کہ گھر بیٹھ کے کام کرو، اور بھی اس میں انہوں نے کٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے سرکاری دفاتر میں۔ جی پلیز کنٹینیو۔ لیکن عملاً اگر آپ دفاتر کو دیکھ لیں تو دفاتر کے اندر دوپہر کے بعد ہی کام شروع ہوتا ہے۔ اگر حکومت سنجیدہ ہے تو دفاتر کو صبح فجر کے بعد کھول دیا جائے۔ اسی طریقے سے سارے اسکول، کالجز اور پورا حکومتی نظام جو ہے وہ صبح کے اوقات پہ شفٹ کر دیا جائے تو پھر آٹومیٹکلی کاروباروں کے اوقات کار بھی تبدیل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ نمائشی اقدامات کے نتیجے میں تاجر جو پہلے کرونا کے ہاتھوں بری طرح متاثر ہوا ہے اور پھر اس وقت بدترین معاشی صورتحال ہے۔ اس وقت ڈالر کی قیمت کو آپ دیکھ لیجئے، اس وقت امپورٹ کے مسائل کو کاشف صاحب، تاجر کیا چاہتے ہیں؟ کتنے بجے کاروبار کھولنا چاہتے ہیں اور کتنے بجے بند کرنا چاہتے ہیں؟ چلیں آئیڈیلی آپ بتائیں۔ دیکھیے، تاجر تو یہ چاہتا ہے کہ اگر حکومت وقت تبدیل کرنا چاہتی ہے تو حکومت پورے ریاست کے نظام کو صبح کے اوقات آپ اپنے دیکھیں، آپ اپنا تو بتائیے نا، ریاست کے جو تمام چیزیں ہونی ہیں اس میں سے آپ لوگوں کا ایک بڑا حصہ ہے، تو کس وقت آپ چاہتے ہیں کہ کاروبار شروع ہو اور کس وقت آپ چاہتے ہیں کاروبار بند ہو جائے؟ اس صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عملاً کاروبار جو ہے وہ 10 بجے کے بعد شروع ہوتے ہیں اور مارکیٹوں کے اندر جو گاہک آتا ہے وہ مغرب کے بعد آتا ہے، اور پھر رات کو 10 بجے تک، 11 بجے تک، 10 بجے تک عام کاروباروں کی، اور اسی طرح سے جو ریسٹورنٹس ہیں وہاں رات گئے تک کاروبار جاری رہتا ہے۔ اور اس وقت جو ملک کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی چلتی رہے، اس لیے کہ اکنامک ایکٹیویٹی نہیں چلے گی تو حکومت کے ریونیو میں اضافہ بھی نہیں ہوگا اور بے روزگاری بھی پیدا ہوگی۔ نہیں تو آپ ایک بات اس میں یہ جاننا چاہتی ہوں کاشف صاحب کہ جو اگر کسی نے اپنا راشن لینا ہے اور دکانیں 8 بجے بند ہو جائیں گی تو کیا وہ راشن نہیں لیں گے؟ راشن تو وہ تب بھی لیں گے۔ کرونا کے وقت میں تو دکانیں کھلتی نہیں تھی، پھر بھی لوگ آن لائن چیزیں منگواتے تھے، خریداری کے لیے بھی نکلتے تھے ماسک پہن کے اور سینیٹائز کر کے۔ تو گاہک کیوں کر متاثر ہوگا؟ جو لوگوں کی ضروریات ہیں وہ تو پھر انہیں صبح لینی پڑے، دوپہر لینی پڑے، یہ تو ان کا مزاج بدلے گا ہی۔ وہ تو یہ نہیں کریں گے کہ نہیں جی دکان بند ہو جائے گی تو ہم تو جائیں گے ہی نہیں، ہم خریدیں گے ہی نہیں کچھ۔
देखिए, कोरोना के हालात के अंदर जब ऑनलाइन कारोबार हुआ और दुकानें बंद हुई, तो उसके नतीजे में आप देखें लाखों लोग बेरोजगार हुए। और कोरोना का जो इम्पैक्ट है वो आज तक माशरे के ऊपर मौजूद है कि आलमी मार्केट से लेकर पाकिस्तान की मार्केट तक कितनी अशियाएं जो महंगी हो चुकी हैं, कितने कारोबार बंद वो हो तो चुके हैं। बीमारी की वजह से हुई ना, मैं टाइम की बात कर रही हूँ। बंदिश की वजह से ये नुकसानात हुए हैं और ताजरों को अरब रुपए के इस कोरोना के अरसे के अंदर नुकसानात हुए हैं। और फिर पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है इस वक्त, आप देखिए हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनकी क्या सूरत हाल है। तो इस वक्त तो हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। और फिर अहम बात यह कि इस वक्त बिजली की लोड शेडिंग वैसे ही जारी है, गैस की लोड शेडिंग जारी है और ताजर 70 रुपए यूनिट बिजली का बिल दे रहा है। यूनिट कमर्शियल बिजली का बिल देके बड़ी मुश्किल से वो अपने कारोबारों को इस वक्त सरवाइव कर पा रहा है। ठीक है। और उसके ऐसे इकदाम किए गए तो फिर तो बहुत सारे कारोबार बंद होने पर मजबूर हो जाएंगे। इस वक्त सनतें बंद हैं, इस वक्त सरमायाकार परेशान है, इस वक्त इम्पोर्टर परेशान है, इस वक्त मार्केटों के अंदर रौनकें नहीं है, इस वक्त महंगाई। अच्छा, मैं काशिफ साहब आपसे ये दोबारा पूछना चाहती हूँ कि आप मार्केट कितने बजे बंद करने पर आमादा हैं? ताजिर कितने बजे मार्केट बंद करने पर आमादा है? देखिए, हम ये चाहते हैं कि कारोबारों को उनकी अपनी मर्जी पर छोड़ दिया जाए। अच्छा। जो कारोबार के औकात जिस तरह से हैं वो उसी तरह कारोबार करें। हमारी मुल्क भर की होलसेल की मार्केटें, हमारे छोटे शहरों की मार्केटें वैसे ही मगरिब के बाद और इशा तक बंद हो जाती हैं। लेकिन जो बड़े शहर हैं जिसमें लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, पिंडी, ये चंद बड़े शहर, वहाँ की वो मार्केट्स जो कपड़े के साथ जो इस तरह के लोगों के साथ तल्लक रखती हैं, वो मार्केटें रात देर तक खुलती हैं। इसी तरह रेस्टोरेंट्स जो हैं, लोग खाने पीने के लिए रात के औकात के अंदर निकलते हैं। तो इसलिए उन कारोबारों को चलने दिया जाए ताकि मुल्क के ताजिर भी कारोबार कर सकें और हुकूमत के रेवेन्यू में भी इजाफा हो सके। शादी हॉल का क्या मौक़िफ़ है, शादी हॉल वालों का? क्योंकि शादियां मैंने देखा पहले और अब भी, बल्कि जब अवेलेबिलिटी नहीं होती हॉल्स की या कोई ऐसी चीज़ें होती हैं तो लोग दिन में भी शादियां करते हैं और वो काफ़ी लोगों को समझ भी आती है कि जी दिन में शादी हो गई, टाइम से आप फ्री हो गए और सारा कुछ। तो शादी हॉल्स का बिजनेस भी मुतासर होता है क्या अगर ये टाइमिंग लगाए जाएं और 8 बजे या 9 बजे या 10 बजे बंद किया जाए? जी, शादी हाउस का बिजनेस भी मुतासर होता है और शादी हाउस का बिजनेस तो कोरोना के पीरियड के अंदर बुरी तरह मुतासर हुआ। सही। इसलिए इस बुनियादी बात है वो माशी सरगर्मियों की बहाली की जरूरत है, ना तो उनको खत्म करने की। और माशी सरगर्मियों की बहाली के लिए हुकूमत स्टेक होल्डर्स के साथ बैठे। दूसरी अहम बात है कि हुकूमत किसी काम पे तो मुशावरत नहीं करती। जब टैक्सेस बढ़ाती है मुशावरत नहीं करती, जब इस तरह के फैसले करती है तो मुशावरत नहीं करती, नतीजे के अंदर रद्द अमल पैदा होता है। हुकूमत अगर तवानाई की बचत करना चाहती है तो हमारे पास पूरा प्लान मौजूद है। हमने माजी के अंदर भी ये किया। अब भी महंगी बिजली की वजह से ताजर अपने न्यून साइन नहीं जलाते, ताजर अपने बोर्ड नहीं जलाते, ताजर अपनी लाइटों को आधा बंद कर देते हैं। और फिर दूसरी बात है कि हुकूमत बिजली बचाना चाहती है तो हुकूमत रात 9 बजे के बाद बिजली बंद कर दे, ताजर अपने जनरेटर और मुतबादिल ज़राए से अपने कारोबार करते रहेंगे। हुकूमत हमारे साथ। अच्छा, अगर ये पॉलिसी बिल्कुल हतमी हो जाती है तो आपका क्या रद्द अमल होगा फिर? अगर हुकूमत ताजरों का मुआशी कत्ल करना चाहेगी तो ताजर फिर रद्द अमल पर मजबूर होंगे। इसलिए कि जब आप कारोबार नहीं चलेगा तो नतीजतन लोग एहतजाजों पर मजबूर होंगे। और इस वक्त मुल्क की सियासत। काशिफ साहब, लेकिन पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि लोग फजर के टाइम पे उठते हैं, बेशक वो मुसलमान नहीं भी हैं, और उसके बाद वो जल्दी काम शुरू करते हैं। उनके यहाँ माहौल ही इस तरह से बना हुआ है, उनके इदारे, उनके स्कूल वगैरह सब अर्ली होते हैं। शाम में मगरिब के वक्त वो लोग खाना खा लेते हैं और फिर सारी दुकानें, सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो क्या ये सिस्टम पाकिस्तान में लाना मुश्किल है आपके ख्याल में? देखिए, सिस्टम पाकिस्तान में बिल्कुल आ सकता है। हमारे नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के बाद मुआशी सरगर्मियां शुरू हों और रात इशा तक बंद हो जाए, लेकिन इसके लिए पूरी रियासत के निज़ाम को बदलने की जरूरत है। और अगर हुकूमत संजीदा, आप देखिए सारी सरकारी तकरीबात शाम के औकात में मुनक्किद होती हैं। जब हुकूमत खुद गैर संजीदा रवैयों का मुजाहरा करेगी, सियासी जमातें गैर संजीदा रवैयों का मुजाहरा करेंगी, तो किसी एक तबके को दीवार के साथ कैसे लगाया जा सकता है? हुकूमत संजीदा बैठने के लिए तैयार है, लेकिन फिर रियासत के पूरे निजाम को दिन के औकात में लाया जाए तो ऑटोमेटिकली माशी सरगर्मियां भी दिन के औकात के अंदर आ जाएंगी। ठीक है।
بہت شکریہ کاشف صاحب آپ کا، آپ کی تشریف آوری کا اور یہ تمام انفارمیشن کا۔ خواتین و حضرات، یہ حکومت کی پالیسی اور اس پہ جو رد عمل ہے وہ ہم نے آپ کو دکھایا، اور سب کو سب کی رسپیکٹ کرتے ہوئے اور سب کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھتے ہوئے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایز اے سوسائٹی ہمیں اوور ہال کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تو خود کیونکہ جلدی سوتی ہوں اور جلدی اٹھتی ہوں، تو مجھے تو یہی چیز سمجھ میں آتی ہے، اور پوری دنیا میں جو کامیابی کا ایک طریقہ وضع کیا گیا ہے اور جو ہمارے دین میں بھی ہے وہ یہی ہے کہ رات کے وقت سونا ہے اور صبح جلدی اٹھنا ہے۔ اب وہ کس طریقے سے ہمارے اس پیراڈائم شفٹ کو ڈائجسٹ کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے تاجروں کے تحفظات کو دیکھتے ہوئے یہ شفٹ ہم اپنی زندگی میں انکلکیٹ کر سکتے ہیں، یہ ظاہر ہے ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ اگر ہم بچوں کو اسکول چھوڑ کے بعد میں سو جائیں گے اور خود 1 بجے اٹھیں گے اور اس کے بعد ہم باقی کام کرنا شروع کریں گے، تو ظاہر ہے ہماری زندگی کا وہ معمول نہیں ہوگا۔ اگر ہمیں 8، 9، 10 بجے سونا جو ہے وہ آج بھی ایسے لگے گا کہ ہم پہ کوئی قہر ٹوٹ گیا ہے، تو ظاہر ہے یہ معاملات کبھی بہتر نہیں ہوں گے۔ اور اگر ہمیں آج بھی لگے گا کہ فینسی اور ماڈرن زندگی کا تقاضا ہے کہ آپ راتوں کو جاگیں، تو میرے خیال میں ہم یہ گول کبھی اچیو نہیں کر سکیں گے۔ اس میں مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہو سکتی ہے، بٹ آئی تھنک دس از سم تھنگ دس از ہیلدی، لیکن اس کے لیے جس طرح کاشف صاحب نے کہا کہ ایک پوری اوور ہالنگ کی ضرورت ہے، سب پھر اسے فالو کریں۔ ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے، بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں۔